औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तरकीबुल कुरान की वीडियोस का जो सिलसिला है वो चल रहा है। पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पर बनाई थी। इस पर मैंने 2 पार्ट में आप बना चुका हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब हमने की थी, फिर सूरतुल फातिहा की हमने जो है वो तरकीब का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया था। फिर आयत नंबर 1 और 2 एक ही वीडियो मैंने बना करके थी। फिर आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक फिर हमने एक और वीडियो जो है वो बनाई थी। आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, मतलब 2 पार्ट इसके ऊपर मैंने बनाए थे। फिर उसके बाद सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4, इस पर मैंने 4 वीडियोस बनाई थी। और जो चौथी वीडियो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ नस्तईनु की सरफी तहकीक जो है वो हमने की थी। अच्छा, अब जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे आज जो है वो क्या हम लोग करेंगे आयत नंबर 5, सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 पर बात करेंगे। हाँ, गो के ये है कि इसका जो ताल्लुक है आयत नंबर 6 से भी जो है वो होगा, लेकिन जब हम आयत नंबर 6 की तरकीब करने लगेंगे ना तो फिर हम लोग पीछे से जो है वो इसका सिलसिला जो है ना वो जोड़ देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस कर लें। स्क्रीन के ऊपर मैंने चला दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज किया। पहले हम क्या कर रहे थे, मैं हाथ से लिख रहा था और एक बोर्ड आपको नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा करता हूँ कि मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो भी अगर नज़र आती है तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है वो बात समझ में आती है। हाँ, ये है कि वीडियो का जो हिस्सा है ना वो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है और ऊपर टॉपिक मैंने लिख दिया और फिर बीच के अंदर जो है वो पूरे का पूरा हम लोग जो समझेंगे ना इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर वो जितनी भी जो बातें हैं जो मैं समझा रहा हूँ वजाहत में, वो सारी की सारी बातें आपकी समझ में आ जाएं। अब चलते हैं हम अपने इस इहदिना सिरातल मुस्तकीम 5वीं आयत की तरकीब की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा ये है कि तू चला, तू हिदायत दे, तू बता हमें, तू राहबरी फरमा हमारी किसकी तरफ, तू जो है सीधे रास्ते की तरफ हमें चला। अच्छा, अब ये जो है वैसे तो इहदी जो है वो फ़ेल अमर है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग अर्ज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि अमर का सीगा भी जो है वो बहुत सारे इस्तेमालात के अंदर आता है। अर्ज़ के लिए आता है, दुआ के लिए आता है। तो यहाँ पर जो है अर्ज़ और दुआ है कि या अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पर चला। ठीक है, अब जो है वो अब यहाँ पर जो इहदी फ़ेल है, इहदी जो है ये फ़ेल है और ये फ़ेल अमर है और ये सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अगर हम लोग इस सीगे के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको आसानी भी हो जाएगी और फिर ये कि हमारे कवाइद जो है ना वो इस तरह से मजबूत भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो है वो कौन से बाब से है, एक तो ये, और फिर ये कि इसका मज़दर क्या होगा, जबकि इसका मज़दर कुरान पाक में इस्तेमाल भी हुआ है और वो ये है कि उलाइका अला हुदम में रब्बिहिम। ये उदा जो है ना वो इसका मज़दर है। तो ये इसका जो माजी है ना वो है हदा, इसका जो मुदारे है ना वो है यहदी और इसका जो मज़दर है वो है हुदन। अच्छा, फिर ये हदयन भी आता है, इसी तरह से हदियतन भी आता है, इसी तरह से ये हिदायतन भी जो है वो इसका मज़दर आता है। इसका जो माना है वो है रहनुमाई करना और इसका माना होता है हिदायत पाना। ये 2 माना के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर जो है यहाँ पर ये भी जो है वो काबिल गौर बात है वो ये कि ये तो इसका हो गया मज़दर, ठीक है ना, और इसका माजी जो है वो इस तरह से जो है वो बन गया। अब अगर मैं आपको इसके माजी की पूरी गिरदान बता दूं तो मतलब और अच्छा आपको लगेगा कि इसका माजी का जो पहला सीगा बनता है वो बनता है हदा, ठीक है, और इसका जो दूसरा सीगा बनता है वो बनता है हदा या। तो हम लोग मैं पूरी गिरदान बता देता हूँ आपको। हदा, हदा या, हदऊ, और फिर हदत, हदई, हदता, हदईना, फिर हदईता, हदईतुमा, हदईतुम, हदईती, हदईतुमा, हदईतुन्ना, और फिर हदईतु, हदईना। ये इस तरह से, ये असल में इसकी तालील भी मैं आपको बता देता हूँ। ये असल में जो है ना ये जो हदा है ना, हदा ये था हदा या, ठीक है ना। तो ये 3 इस तरह से था। तो इस पे एक कानून लगा, ये या जो है मुतहर्रिक है ना, तो अजवफ का एक कानून था, वाव जी या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह, तो अलिफ से बदलना वाजिब। तो हमने क्या किया, इसको हदाया को हदा कर दिया, क्योंकि अलिफ की शक्ल इस तरह से दे दी कि हमने जो है यहाँ पर खड़ा ज़बर लेकर आ गया। तो अब जो है इसके बाप के ऊपर अगर हम लोग बात करें कि इसका बाप जो है वो कौन सा होगा, तो इसका बाप जो है वो होगा इसका, अगर इसके बाप के ऊपर अगर हम लोग बात करें कि इसका बाप क्या होगा, तो इसका बाप
جواب ہے دربا یضربو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات کریں ہفت اقسام کے حساب سے یہ کیا ہے، یعنی محموز ہے، معطل ہے، مضاعف ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، تو ہم بات کریں گے کیونکہ اس کے ہا دا یا اس کے حروف اصلیہ یہ ہیں، اور لام کلمے میں جو ہے وہ یا آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا، یہ ناقص ہوگا اور ناقص یائی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یا آ رہا ہے تو یہ ناقص یائی ہوگا۔ اچھا، اب اس کے مضارع کی گردان بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ماضی کی میں نے آپ کو تعلیل بھی بتا دی ہے، مضارع اس کا بنتا ہے یہدی، اس کی تعلیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قاعدہ بھی باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا، ہر وہ واو یا جو فعل مضارع کے لام کلمے میں ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہو، یہی خیال رکھیے گا کہ ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہو تو ضمہ اعرابی والے جو 5 صیغے ہوتے ہیں نا، پہلا اور جو ہے وہ اپنا اسی طرح سے چوتھا، اور اسی طرح سے جو ہے نا واحد مذکر حاضر کا جو ہے وہ 8واں صیغہ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ 13واں صیغہ واحد متکلم کا، اور جو ہے وہ اسی طرح سے 14واں صیغہ جو ہے وہ جمع متکلم کا، تثنیہ و جمع متکلم، یہ ضمہ اعرابی والے صیغے کہلاتے ہیں۔ تو یہ ضمہ اعرابی والے صیغوں میں کیا ہوگا کہ اس کو ضمہ کے بعد واو سے ہے نا، اور اس کو جو ہے وہ کسرہ کے بعد، یعنی ہر وہ واو یا جو فعل مضارع کے لام کلمے میں ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہو تو ضمہ اعرابی والے 5 صیغوں میں انہیں ساکن کرنا جو ہے واجب ہے۔ جیسے یہ یہدیو ہے نا، اس کو یوں سمجھ لیں، دیکھیں یہدیو ہے نا، یہ یہدیو تھا نا، یہدیو، اچھا پھر یہ یا ہے، اور یا جو ہے وہ آخر میں واقع ہوئی ہے اور کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، تو اب اس یا کو ہم کیا کریں گے، اس کو ساکن کر دیں گے تو اپلیکیشن ہو جائے گی، اپلائی ہو جائے گا یہ قاعدہ، تو یہ بن جائے گا یا دی، کیا بن جائے گا، یا دی۔ اچھا، اب اس کی گردان بھی میں آپ کو پوری بتا دیتا ہوں، یا دی، یا دیانی، یا دونا، پھر تہدی، تہدیانی، یا دینا، اور پھر تہدی، تہدیانی، تہدونا، پھر تہدینا، تہدیانی، تہدینا، اور پھر اسی طرح سے اہدی، اور پھر جمع متکلم کا بن جائے گا نہدی۔ تو یہ فعل مضارع اور فعل ماضی کی گردان میں نے اضافی طور پر جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے، تاکہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اس سے مطلب اچھی طرح سے آپ کو جو ہے وہ معلوم چل جائے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اب جو مین چیز ہے نا، مین چیز، اور وہ مین چیز یہ ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں، ساری باتیں چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ اہدی فعل امر ہے، یہ اہدی کیسے بن گیا نا۔ تو دیکھیں، فعل مضارع سے فعل امر کو بنایا جاتا ہے، اور حاضر سے حاضر، غائب سے غائب، متکلم سے متکلم کو بنایا جاتا ہے، اور میں نے کہا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کو واحد مذکر حاضر کے صیغے سے بنایا گیا ہوگا فعل مضارع سے، یعنی فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ کیا ہے، تہدی ہے نا، تہدی ہے نا۔ اچھا، اب کیا ہوا، اب یہ جب یہ تہدی ہے تو یہ تو ساکن تائی، تو اس کا جو آخر ہے وہ دال بن گیا نا ایک طرح سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فعل امر بنانا ہے تو آخر کو ساکن کرنا ہے، اور شروع میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ علامت مضارع کو ہٹا کر آپ نے حمزہ وصلی لے کر آنا ہے۔ تو جب آپ نے اس طرح سے کیا تو آخر میں اجتماع ساکنین ہو گیا، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو ہے وہ یا جو ہے وہ گر گئی، اب بچ گیا اہدی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہدی جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور یہ فعل امر ہے، اور اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل بنے گی۔ اب اہدی فعل امر ہے اور انتا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل بھی مل گیا جناب ہمیں، اور ہمیں مل گیا فاعل بھی مل گیا، دونوں چیزیں مل گئی ہمیں۔ اچھا، اب ہمیں کیا چاہیے، مفعول۔ اچھا، یہ جو نا ضمیر ہے نا، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، جو ضمیر ہے نا جو حالت نصبی میں مطلب محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اپنے عامل سے جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہو، ہما، ہا، ہما، ہننا، اور کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی، نا ہے نا۔ تو یہ جو نا ہے نا، یہ وہ والی ضمیر ہے، نا جو ہے یہ اہدی فعل کا بن رہا ہے مفعول، تو یہ اہدی فعل انتا ضمیر اس کا فاعل، نا جو ہے یہ مفعول۔ پھر اگر اتنا ہی ہوتا تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جو بننا تھا بن جاتا، لیکن آگے الصراط المستقیم بھی ہے، تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ الصراط المستقیم بھی جبکہ مفعول بن رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل، ابھی مزید میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو نا ہے نا، نا یہ نا جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بن گیا۔ اب اہدی فعل انتا ضمیر فاعل، نا یہ مفعول ہے، تو اس کو میں کہہ دوں گا مفعول اول، ٹھیک ہے۔
اب یہ جو الصراط ہے نا، الصراط، اس کے اوپر ہم لوگ بات کر دیتے ہیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ کا جواب ہوگا کہ یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں پوچھوں گا یہ معرفہ کیوں ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کیونکہ یہ معرف باللام ہے، الف لام داخل ہے۔ میں پوچھوں گا یہ کون سی حالت میں، تو آپ کہیں گے جناب یہ حالت نصبی میں۔ کہوں گا حالت نصبی میں کیوں ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور یہ مفعول کون سا بن رہا ہے، یہ مفعول ثانی بن رہا ہے، کیونکہ مفعول اول تو ہم لوگ نہ کو بنا چکے ہیں۔ اچھا، المستقیمہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو المستقیمہ معرفہ ہے یا نکرہ، پہلے یہ سوچیں۔ آپ کہیں گے معرفہ، میں پوچھوں گا یہ معرفہ کیوں ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ بھی معرف باللام ہے۔ اب دو معرفہ اکٹھے ہو گئے تو کیا رشتہ ہوگا، کیا تعلق ہوگا، میں نے آپ کو بتایا نا کئی مرتبہ کہ دو معرفہ یا دو نکرہ اکٹھے آ جائیں تو عموماً جو ہے ہم لوگ موصوف صفت بناتے ہیں۔ تو اب ہم الصراط کو موصوف بنا دیں گے، المستقیمہ کو صفت۔ اب سوال کریں گے کہ المستقیمہ کے اوپر جو زبر ہے وہ کیوں ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ المستقیمہ پہ زبر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ صفت ہے، اور صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور موصوف کے جو اعراب ہوتے ہیں وہی صفت کے اعراب ہوتے ہیں۔ تنوین کیوں نہیں آئی، کیونکہ معنی تنوین موجود ہے دونوں کے اوپر، اور معنی تنوین کیا ہے، یعنی تنوین کو روکنے والی چیز کیا ہے، الف لام، کیونکہ الف لام جب ہوتا ہے تو تنوین نہیں آتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، الصراط کو موصوف بنا دیں گے، المستقیمہ کو صفت بنا دیں گے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو جائے گا، اور مرکب توصیفی ہو کر اب یہ اہدی فعل کا مفعول ثانی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے سے ہم لوگ اگلی والی جو ہے آیت سے ابھی ہم لوگ اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ نہیں رہے، جب جوڑیں گے تو پھر جب بات کریں گے۔ ابھی اہدی فعل اور انت ضمیر فاعل نام مفعول اول، اور الصراط المستقیم مرکب توصیفی مفعول ثانی۔ اب کیا اہدی فعل اپنے فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا۔ انشائیہ کیوں، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے نا، تو یہاں پر جو ہے دعا کے لیے جب کہ استعمال ہو رہا ہے، اور دعا جو ہے وہ عرض کے لیے، درخواست کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ، کیونکہ اس کے بھی کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا نا، تو ہم لوگ کہیں گے اہدی فعل اپنے فاعل مفعول اول مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 4 کی جو ترکیب ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہے، آپ کو معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔